سیکھنے کے لیے تو آئے نا، یہ کچھ نہیں، علماء سے جو سنا ہے وہ تو سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ رشوت سے بچنے کا ذہن کس طرح ملے؟ کیونکہ جو شخص شرعی حکام پر عمل کرتے ہوئے رشوت سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں چل سکتا، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. اور اگر کوئی شخص رشوت کا لین دین کرتا ہو تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. میرے گھر والوں کی اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. رشوت حرام ہے. حدیث پاک میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یوں اس کی جو خطرناک وعید ہے، اس کو یاد کرے بندہ تو رشوت سے بچنے کا ذہن بن سکتا ہے خوف خدا والے کے لیے. اور رہا یہ کہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. سب سے اہم کام انسان کے زندہ رہنے کے لیے وہ سانس لینے کا ہے. کیا رشوت دی آپ نے اس کی؟ کیا رشوت دی ہے بھائی؟ مفتی تو ہو رہا ہے یار. اہم ترین کام کہ اس کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہ مفت ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ. اور یوں میں نے ویسے سمجھانے کے لیے تو بہت سارے کام ہیں بغیر رشوت کے ہو رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بغیر رشوت کی، تو پڑھ رہے ہیں یار. کئی کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں آدمی کرتا ہے جیسے ہاتھوں میں لے کر چیزیں بیچ رہے ہوتے لوگ، یہ کس کو رشوت دیں گے؟ کون مانگے گا رشوت ان سے آ کے؟ تو بہرحال ابھی کوئی مخصوص جگہ پر کھڑا رہنا ہے، اس کو ٹھیا لگانا ہے اپنا یا اسٹال لگانا، تو پھر وہ رشوت خور پھر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بتھا خور پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی چین بنی ہوتی ہے. یہ الگ صورت ہے. تو اب یوں کہ مطلب رشوت سے بچنا چاہے، امامت کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں، امام جیسی حلال تنخواہ تو بہت شاید مشکل ملے گی اس دور میں. اگر امام مسائل جانتا ہو، نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو بہترین روزی جو ہے نا یہ امامت کی روزی ہے کہ اس میں نہ رشوت دینی پڑ رہی ہے، نہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، بارگیننگ بھی ضرورت نہیں ہے. بے تنخواہ طے ہو گئی، آپ لے رہے ہیں، الحمدللہ جائز ہے، کھائیں پیئیں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، سمجھے. تو اسی طرح مؤذن کی بھی کوئی رشوت نہیں، خادم کی کوئی رشوت نہیں. تو یوں مطلب تدریس مدرس جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کی کہاں رشوت ہوتی ہے. اسی طرح پرائیویٹ جاب جو کرتے ہیں ان میں کوئی رشوت کا عام طور پہ نہیں ہوتا. جیسے کسی نے نوکر رکھا تو کہاں رشوت ہوگا، اس میں اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہیں، کوئی رشوت نہیں ہوتی. گورنمنٹ جاب میں سنا ہے کہ رشوت کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ گورنمنٹ جاب ہی کریں. ہم سارے گورنمنٹ کی جاب کریں گے تو پھر پرائیویٹ دکانوں کو کیا بنے گا؟ ان کو سنبھالنا ہے نا، یعنی ان کو بھی سنبھالنا ہے. تو بہرحال لے کے جیسا اپنا جذبہ ہوگا نا تو وہ رستہ ملے گا. عشق رہنمائی کرے گا، خوف خدا رہنمائی کرے گا. اب نہ خوف خدا ہے نہ عشق مصطفیٰ ہے. ہیر سے بس کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے، آنے دو، لاؤ 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 لاؤ. حل میں مزید کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور چاہیے اور چاہیے. رشوت سے آئے، سود سے آئے، لوٹ مار کا ہو، غصب کا ہو، چھینا چپٹی کا ہو، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے. تو پھر کہاں سے بچیں گے؟ تو انما الاعمال بالنیات. بھاری اکثریت اب بھی رشوت سے بچی ہوئی ہے، نہ وہ رشوت دیتی ہے نہ رشوت لیتی ہے. آدمی بچنا چاہے نا تو بچ سکتا. مجھے بھی واسطے پڑے، ایک ملک میں گیا میں، پرانی بات ہے. اب وہ اس نے مطلب وہ غیر مسلم اکثریتی ملک تھا لیکن مسلمان بھی ہیں. اب وہاں میں وہ سامان میرے زندگی کا فرسٹ ٹریول تھا، تو میں مطلب یعنی کہ سامان میرے پاس جو بھی تھا، اب وہ میرے کو بولتا ہم کو پیسہ دو. میں بولا انلیگل نہیں دے گا، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا. میں نے بولا، وہ زور لگا رہا تھا، تو میں نہیں دوں گا. میں نے کہا نہیں دوں گا، میرے پاس ڈالر ہیں، اس کا حساب لگاؤ میرے مال کے پاس، جو آفیشلی تمہارا حساب بنتا ہے میں وہ دوں گا. اتنے میں کوئی میرے لینے آ گئے باہر سے، تو بولا مولانا یہ مانے گا نہیں، تو دینا پڑے گا اس کو.
میں نے کہا جب مجھے باہر نکلنے تم کو پتا چلے گا کہ میرا ذہن کیا ہے. اپنے اس آدمی کو بولا میں نے نہیں دینا اس کو رشوت. میرے پاس مال موجود ہے, میں آفیشلی دینے کے لیے تیار ہوں یار. میں رشوت کے 100 روپے کی تو میں 1000 دوں گا اگر بنیں گے تو. خیر آخر کار میں مانا نہیں. میرا مال ان لوگوں نے کلٹی کیا, تھوڑا پریشان تو کیا, حساب کتاب لگایا. 100 روپے اور کچھ چلڑ پر 1 روپیہ 2 5 روپے. اچھا وہ جو آدمی وہاں کا تھا, وہ جو لینے آیا تھا مجھے ایئرپورٹ, اس کی سورس اندر آ گیا تھا. وہ حیران ہو گیا, بولا مولانا آپ تو اس کو ایسا مال لائے نہیں جس پہ کچھ بنتا ہو. اس نے اپنی انا رکھنے کے لیے یہ 100 روپے وغیرہ کا بل بھی بنایا ہے, یہ بھی نہیں بنتا. بولا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز جس پر وہ بنے. خیر یوں میں الحمدللہ بغیر رشوت کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اسی طرح بعض وقت قافلوں میں دیگر ملک جانے پر مل کر گئے تو رشوتوں کے مطالبے ہوئے. ہمارا قافلہ رشوتیں نہ دے, بھائی ہم لائن میں کھڑے, بھلے کھڑا رکھیں. کب تک کھڑا رکھیں گے, آخر ان کو خالی تو کرنا پڑے گا نا, بستر تھوڑی ہم جمائیں گے وہاں. نہیں اگر آپ پکے ہوں گے نا, کائے کی رشوت یار, جاتا ہے کہ نہیں یار. کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں تو ہڈی تیرے کو نہیں ڈالتے ہم یار, تم کو گناہ سے بچاتے ہیں, مان جاؤ یار. ترکیبیں کرتے ہیں, ایک تعداد ہے کہ وہ وقت بچانے کے لیے وہ جلدی جان چھوٹے یار, کون اس کو منہ لگے گا, رشوت دے دیتے ہیں. ذرا وہ کسی نے پولیس والے نے روکا تو رشوت, وہ اسکوٹر روکی تو رشوت. بھائی آپ لائسنس رکھیں, اپنے کاغذات مکمل رکھیں, نمبر پلیٹ کے جو قانون اس پر عمل کریں, کائے کو رشوت یار خالی کا ہے نا. اب اپنے کمزوری رکھی ہے, لائسنس نہیں ہے فلاں نہیں ہے, آپ کا ذہن بنا ہو گیا اس کو 100 روپے ڈال دیں گے نا تو اپنے نکل دیں, تو ہو رہا ہے اس طرح. یار آپ گناہ گار ہو رہے ہیں, آپ نے خود رشوت کے اسباب اپنے پاس رکھے ہیں اور ذہن بھی بنا ہوا ہے کچھ دے کر کتے کو ہڈی ڈال دے گا. تو نے رشوت کے لیے سامان اپنا رکھا ہی نہیں, پورا ایک قانون ہے, کیوں لائسنس نہیں رکھا یار, کیوں اپنی نمبر پلیٹ درست نہیں رکھی. یہ تو اور کچھ بھی کیس بنا سکتا ہے, نانی یاد آ جائے گی. اگر یہ ریئل کیس بنائے نا کہ بھائی وہ نہیں ہے, ثابت کرو گے اسکوٹر تمہاری ہے, نہیں تو چوری کی ہے, اب کہاں جا کے کھڑے ہوں گے آپ, مدینی گلی میں بھی نہیں جا سکتے, گناہ کا کام کر رہے نا آپ. تو یوں مت اپنا کہاں جا کر رشوت کے جواز کی صورت بنتی ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے. اگر واقعی کچھ ظلم ہے, 100% کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے, اب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے, تو اب رشوت دینے کی اجازت ملے گی. اس کے لیے اب بھی حرام ہے, دینے والا گناہ سے بچے گا. تو یہ دور جا کر صورت بن رہی ہے. ہم اپنی کوتاہی سے تھوڑا وقت بچانے کے لیے دے رشوت دے رشوت دے رشوت, قدم قدم پہ رشوتیں ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں یہ محاورہ ہے, لیکن اپنے جتنا بچنا ممکن ہو بچنا تو چاہیے نا. اس سے کام ہی نہ کریں جس میں رشوت کی نوبت آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں مجلس اساتذہ جات پاکستان بھر کے ذمہ داران بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہ عزم لیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ الکریم. اسی طرح اطراف سے ہمارے یہاں پر تقریباً کافی پٹھان اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے درمیان مدنی مذاکرے میں موجود ہیں, اور ہماری ایک مجلس سے اسپیشل پرسن وہ مجلس بھی الحمدللہ موجود ہے, اسی کے ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال بھی عرض کریں گے. ماشاءاللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کسی نابینا کو نمازی جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کیا وہ نمازی جنازہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جنازہ کی دعا جو ہے نا یہ سنت ہے, اور اگر نابینا ہو یا بینا آنکھ والا ہو, دعا نہیں پڑھتا یا آتی نہیں ہے, تب بھی اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی, یاد کرنی چاہیے. بہت کچھ یاد ہے, پیسے گننے آتے ہیں نا, نوٹ کی کس کو پہچان نہیں ہے؟ سبھی کو ہے نا, میرے علاوہ شاید مجھے سارے نوٹ کی پہچان نہیں ہو, واسطہ کم پڑتا ہے. ہم پڑھ کے وہ سمجھ جاؤں گا کہ کیا ہے. ایک بار چٹکلا ہوا تھا, ایک نوٹ میرے ٹیبل پر لڑک رہا تھا, پڑا ہوا تھا, کسی نے دیا تھا, میں اس کو 20 روپے کا نوٹ سمجھ رہا تھا, کلر ملتا جلتا ہے. پھر ایک بار اٹھا کے دیکھا, یار اس میں تو 5000 لکھا ہوا ہے. مجھے مطلب یوں واسطہ کم پڑتا ہے اصل, میں باہر جاتا نہیں ہوں, نئے نئے نوٹ چھپ رہے ہیں, کیا کروں.
अभी तक सिक्कों का मुझे कंफर्म देखकर पता नहीं होता कि किस रकम का सिक्का है, देखना पड़ता है कि रुपया या 5 रुपया क्या लिखा हुआ है। रुपये का सिक्का है ना, अभी है ना रुपये का सिक्का। पहले कागज के नोट होते थे, वो याद रहते थे। तो यूं मतलब ये जनरल बात कर रहा हूं कि बच्चा भी नोट की पहचान रखता है। तो हमें भी मतलब ये ज़ाहिर है कि इन चीज़ों की पहचाने तो रखनी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खरा है क्या खोटा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 नवंबर 2023 को अइम्मा किराम के मदनी मुज़ाकरे में, जो कि मदनी चैनल पर लाइव था, नात खानों पर नोट फेंकने के ताल्लुक से मसला चला, तो किसी ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके मुझे एक जुज़िया भेजा। मैं उनको जानता था भेजने वाले को, तो मैंने एतमाद करके वो जुज़िया पढ़ दिया जिसमें नोट फेंकना नाजायज़ लिखा था। बाद में तलाश के बाद भी वो मसला फतवा रज़विया शरीफ में मिल नहीं पाया, तो ये शायद कोई गलत फहमी थी। तो जो मसला दुरुस्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है वो भी उलमा की तरफ मंसूब, तो वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। फतवा रज़विया जिल्द 24 पेज नंबर 521 पर कुछ इस तरह है। बहुत उलमा ने तो रुपयों पैसों का लुटाना, जिस तरह दुल्हन दूल्हा की निशावर में मामूल है, मना फरमाया कि रुपए पैसे को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खल्क़ की हाजत रवाई के लिए बनाया है, तो उसे फेंकना ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शफकत अब्बास है और मेरा तल्लक शोबा ताजरान से है। मेरा अमीरुल सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अगर इमाम नमाज जनाजा पढ़ाते हुए 3 तकबीरों के बाद सलाम फेर दे तो क्या नमाज जनाजा हो जाएगी? और दूसरा सवाल के साथ ये भी है कि क्या नमाज जनाजा में लुकमा दिए जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। मेरी मदनी फीस ये है कि इंशाअल्लाह मैं हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की नियत करता हूँ और इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम में 3 दिन का मदनी काफिला भी करूँगा। सुभान अल्लाह। मुहर्रमुल हराम में तो वैसे हज़ारों इस टाइम में सफ़र करते हैं, करना चाहिए। इसके अलावा भी करो ना यार, मुहर्रम शरीफ को तो बहुत देर है अभी। हर महीने 3 दिन होता रहे ना, तो 27 दिन आपके 3 दिन मेरे यार, मुझे दे दो 3 दिन। मुझे भी ऐसे 3 दिन है कि जो आपको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है सब आपका काम है। कोशिश करें कि हर महीने 3 दिन तमाम हिस्सा में सफ़र किया करें इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। करीम। माशाअल्लाह। 4 तकबीरें फ़र्ज हैं नमाज जनाजा में, तो अगर एक तकबीर भी छूट गई तो नमाज होगी नहीं। कि 3 तकबीरें कही नमाज जनाजा में इमाम ने और गलती से सलाम फेर दिया, इतने में किसी ने लुकमा दिया, यही है ना, किसी ने लुकमा दिया, तो अब यह कि इमाम लौट आया, उसने अल्लाह अकबर कहा, तकबीर कही और अब इसने सलाम फेर दिया, तो नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर इमाम ने यह समझा था कि सिर्फ 3 तकबीरें ही कहनी चाहिए नमाज जनाजा में और यूँ इसने सलाम जानबूझकर फेरा है, तो नमाज नहीं होगी उसकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और इस्लामी बाप से सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बाबा जान, मेरा नाम काशिफ अब्बास है, शोबा ताजुरान से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे कि इंशाअल्लाह इसी साल मेरी हज की नीयत है, तो आप दुआ फरमाएं, अल्लाह आसानी के मामला फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल ये है कि एक शख्स ने नमाज शुरू की और किरात में सूरह फातिहा के बाद सूरह फल्क शुरू की, अभी 3 आयत तक इज़ा व कब तक पढ़ा और रुकू में चला गया, क्या वो सजदा साहब करेगा? अगर एक यानी 3 छोटी आयतों या एक बड़ी आयत के हिसाब से अगर क़िराअत कर चुका है, रुकू में चला गया, तो नमाज तो हो जाएगी। इज़ा व कब तक हो गई, नमाज तो हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं हर हफ्ते इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत किया करूँगा इंशाअल्लाह। साथ अपने दोस्तों को भी लाया करूँगा इंशाअल्लाह करीम। मदीने जाओ तो मेरा सलाम भी अर्ज़ करना बारगाह रिसालत में।
شیخین کریمن کے درباروں میں. اللہ کرے کہ آپ کے لیے اسباب ہو جائے, زندہ بھی رہیں. اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا, تندرست بھی رہیں. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کہا جاتا ہے دن میں اتنی بار موت کو یاد کرو اور فضیلتیں بھی بتائی جاتی ہیں. میرا یہ سوال عرض ہے کہ بندہ کس طرح موت کو یاد کرے؟ صرف زبان سے موت کو نام لینا چاہیے, یاد کر لینا چاہیے, یا دل میں بار بار خیال لانا چاہیے؟ کس طرح بندہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے, کیا طریقہ ہے اس کا؟ اور آپ دعا بھی فرما دیے, اللہ پاک مجھے نیکیوں پہ استقامت عطا فرمائے اور میری اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. 20 مرتبہ کا تو لکھا ہے حدیث پاک میں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا, ہاں, اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. یہاں تک تو یہ حدیث پاک بھی قوت القلوب کا حوالہ دیا ہوا ہے. اس فضیلت کی وجہ سے پھر بعد میں لکھا ہوا ہے, اس فضیلت کی وجہ یہ کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا مطالبہ کرتی ہے, جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیاوی خواہشات میں مشغول کر دیتا ہے. حوالہ احیاء العلوم جلد 5 پیج نمبر 193, اور اردو حوالہ احیاء العلوم اردو جلد 5 پیج نمبر 477. اور یہ فیضان نماز کے پیج نمبر 309 تا 310 سے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. یوں ہے کہ موت کو ہر وقت بندہ یاد رکھے. یہ تو ہے کہ اپنے ایسی جگہوں پہ الموت جیسے لکھ لیا کہ یاد رہے. حضرت جو دلائل الخیرات شریف جنہوں نے لکھی ہے, حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے تھے. تو لوگوں کو مطلب یوں تشویش ہوئی, مسئلہ ہے کہ کمرے میں اجازت نہیں ادا فرماتے. والد صاحب سے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اندر کوئی جمع کیا ہے, کسی کو نہیں آنے دیتے. آپ ان کے والد ہیں, آپ کو تو یہ نہیں روکیں گے, آپ جا کر دیکھیں تو یہی کیا. والد صاحب بھی پہنچے, دستک دی, اور والد صاحب کے لیے تو کمرہ کھلا ہی تھا, سعادت مند بزرگ تھے. یہ تو کمرے میں داخل تو کوئی سامان تو نظر نہیں آیا خاص کیا نہیں. تو دیواروں پر الموت 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 لکھا ہوتا. والد صاحب تو بڑے متاثر ہوئے کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ موت کو اتنا یاد کرتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ الموت انہوں نے لکھا تھا, یاد کرے گی جدھر دیکھو موت آنکھوں میں پھرتی رہے, یاد رہے کہ موت سے غفلت جو رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. یعنی موت یقینی تو ہے, تو سب کو پتا ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, غیر مسلم بھی نہیں کرتا. یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے, سب متفق ہے. خدا کا منکر بھی موت کا منکر نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ ایکسپائر ہو ہی جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یوں مطلب ہے کہ اپنے کو یاد رکھنے کا یہ بھی صورت ہے کہ اپنی کتابوں پر یا اپنے گھر کی کوئی ایسی چیز پر کہ جس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اب وقف کی جگہ ہے, استاد صاحب کمرے میں پڑھاتے ہیں اور یہ لکھ دیں, مسجد کے حجرے میں امام صاحب لکھتے ہیں اپنی دیوار پر, تو یہ نہیں چلے گا. اپنی چیزوں پر جیسے اپنا کیلنڈر لٹکا ہوا اس پہ لکھ دیا, اپنی کبٹ لا کے رکھی ہوئی ہے, اپنا فریج لا کے رکھا ہوا اس پہ الموت لکھ دیا. ایسی چیزوں پر, یا اپنا خود ذاتی مکان ہے تو پھر تو جہاں مناسب جگہ کو لگے وہ لکھنا چاہے تو لکھ سکے گا. تو ایک ان سے مطلب حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ, دلائل الخیرات شریف درود پاک کی کتاب انٹرنیشنل کتاب ہے, سب سے زیادہ مشہور درود شریف کتاب یہی ہے. اور اس کے پڑھنے والے بھی آپ کو لاکھوں ملیں گے کہ جو اس کو روز پڑھتے ہوں گے. ایسی بابرکت کتاب
اور بزرگوں سے اس کی اجازتیں سندیں یہ چل رہی ہوتی ہیں. اتنی پیاری کتابیں. تو یہ ایسے تھے. تو ان کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے بھی کوئی لکھے گا تو انشاءاللہ کہ بزرگوں کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ بھی ہر ثواب کا کام ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جہانگیر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نکاح کی تقریب مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں کروائے، کیا اس کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے یا انہیں اس کی برکتیں ملیں گی؟ مسجد میں نکاح مستحب ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر مسجد نبوی شریف تو ظاہر ہے کہ وہاں تو فضائل ہی فضائل ہے. تو اگر وہاں کوئی عقیدت سے ثواب کی نیت سے مسجد نبوی شریف نکاح کرتا ہے تو مدینہ بہت اچھا کام ہے اور ثواب یقیناً ملے گا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آج ماشاءاللہ فیضان اسلامک اسکول کے بھی طلبہ سرپرستوں کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سرپرستوں کے ساتھ آج یہ بھی آئے. مختلف نعرے بھی انہوں نے لکھے ہوئے، پوسٹ کارڈ بھی بنائے ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسی طرح جامعۃ المدینہ کے بھی طلبہ، سول لائن کے بھی، وہاں کلفٹن سے بھی اسلام بھائی خاص طور پر شرکت کے لیے آئے. خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. پراپرٹی ڈپارٹمنٹ کے ملک بھر سے ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے اسلام بھائی ان موجود کا تو 3 دن کا تربیتی اجتماع ہے. جی آج الحمدللہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے تھے حضرات الحمدللہ. جنت عالم ہے. مغرب میں ہم مغرب کے بعد ہم نے مل کے کھانا کھایا تھا. سب کو ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی سید کی لوگ حد سے زیادہ عزت کرتے ہوں تو سید کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. حد سے زیادہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے. اچھا بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اس میں عزت جس کی ہوتی ہے وہ پھولتا تو ہے. پھولنا پروف جو ہے تو جس کو اللہ بس بچائے وہ بچے. خوشی تو ہوگی، ہاتھ چومے گا، کوئی مطلب عزت کرے گا، ہاتھ باندھے گا، دعا کی درخواست کرے گا، وہ نرم لہجے میں لجاجت کے ساتھ گفتگو کرے گا، تو وہ اس کا بچنا تو ہے بڑا مشکل. تو یوں اللہ سے زیادہ رہے، توبہ استغفار زیادہ کرے. اب اگر اس وقت انکساری کے الفاظ بولے گا نا تو پھر یہ بھی بعض وہ عزت میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ سب کتنی انکساری فرما رہے ہیں، ایک پھول اور لگ جائے گا، سمجھے. تو موقع کی مناسبت سے ہی وہ آدمی مطلب ہے کہ وہاں خالی سید ہی اس امتحان میں نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں سارے فہرست کہوں تو شاید جن کی لسٹ ہو تو میں ہوں. عزت کی جاتی ہے جن کے، اللہ پاک آخرت کی عزت سے محروم نہ کرے. تو یہ ہے تو واقعی دنیا میں عزت ملنا وہ حدیث پاک ہے نا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے حوالے سے اس کی طرف انگلی اٹھائیں، مگر جسے اللہ محفوظ رکھے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ میرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 136 پر اس کے تحت فرماتے ہیں دنیاوی کمالات، دولت، صحت، طاقت میں یوں ہی دینی کمالات، علم، عبادت، ریاست میں مشہور ہونا عوام کے لیے خطرناک ہی ہے کہ اس سے عموماً دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے کہ نیک نامی اور بدنامی اللہ کے قبضے میں، اور لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں. انہیں زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے کہ عوام کو زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی. اس کی تعظیم بھی کریں اس کا اٹھا کر پھینک بھی دیتے ہیں. پھر عوام ہوتی ہے.
یعنی یہ تقسیم کی ہے کہ عوام کو ڈرنا چاہیے اس طرح کی، مطلب ان کے کوئی نیک بولے، پرہیزگار بولے وغیرہ تو گھبرائے، خوف زدہ ہو کہ میرا کیا ہوگا، اللہ پاک سے توبہ کرے، استغفار کرے. اور جو بعض بندے سے ہوتے ہیں نا جو مخلصین، جس کو میں اخلاص والے، کہ ان کو کوئی تعریف کرے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. یہ تقسیم ہے ایک. دنیاوی کمالات میں اگر ہے وہ اور کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو جو بھی ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے، وہ بھی پھول پڑتا ہے، باتیں بناتے. لیکن دینی کمالات میں جو نا کہ ریا عبادت میں ہوتی ہے، ریا میں پڑنا خطرناک ہے. دنیاوی کام میں کوئی ماہر ہے، ماہر کھلاڑی ہے تو ماہر ڈاکٹر ہے، تو وہ مطلب اس میں ریا کا دخل کا بظاہر کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ریا ہوتی ہے صرف عبادت میں. دنیاوی کاموں میں عبادت ریا نہیں ہوتی. بھلے وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں یہ وہ ریا والا گناہ شامل نہیں ہو سکے گا. ہاں اب کوئی باہر ڈاکٹر ہے، کسی کا مفت علاج کر رہا ہے غریب، اور پھر اگر اس میں یہ کار ثواب ہے، اچھی نیت سے کر رہا ہے، اب اس میں یہ ریا کر سکتا ہے، لوگوں کو جاتا ہے. بعض اوقات یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ یہ سب کو بولے گا کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے کہ میرا فری علاج کیا اس نے، تو پھر ان کی طرف پیشنٹس جو ہیں وہ گاہک جو بڑھیں گے، تو اس کا دھندا چمکے گا، تو اس نیت سے کرے گا. یا کسی سید پر اس لیے کوئی خدمت کرے گا کہ بھائی سید صاحب ہیں تو آدھی فیس دوں گا میں سید صاحب سے، اور وہ مطلب یہ کہ نیت یہ ہو، ذہن یہ بنتا اس طرح میری طرف لوگوں کو فلو ہوگا، وہ گاہک بڑھیں گے، میرے مریض بڑھیں گے. یہ نیت تو ظاہر اچھی نہیں ہے، یقیناً یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. تو یوں مطلب یہ کہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ لوگ جس کی تعریف کریں، اشارہ کریں، اچھا آدمی بولیں، تو آدمی پھولتا تو ہے. اور پھر یہ کہ اللہ نہ کرے وہ بے جا میں یا ریا میں جا پڑے. اور یہ بچنا بڑا مشکل ہے. جو بھی تھوڑا بہت نیکی کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لوگ اس کو آنکھوں پہ تو بٹھاتے ہیں. لوگ اپنی جگہ پر درست صحیح، لیکن وہ بندہ خود جو ہے یہ تو صحیح کی آزمائش کی ہوتی ہے. اس کو بچنا، بس اللہ بچا لے تو بچے گا، ورنہ بہت مشکل ہے. کوئی بھی عالم دین ہو، مفتی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، مدرس ہوں، استاد ہوں، امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، سب کی لوگ عزت تعظیم کرتے ہی ہیں. کرنے والے درست ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ان کے میں نے کیٹیگریز بتائی، ان میں جتنی جس کی زیادہ سادات کرام، جتنی ان کی زیادہ عزت کی جائے گی اتنا ان کا امتحان وہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کے لیے خطرات اور کہ ریڈیوز ہوتے، اس کو بھیجتے چلے جائیں گے. بچنا بہت مشکل ہے. جس کو رب بچائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اب اگر بولے بھی میری عزت مت کرو، ہاتھ نہیں چومو، پاؤں نہیں چومو، تو پھر یہ لوگ بولیں گے بڑی انکساری فرما رہے، اور لوگ زیادہ چومیں گے. یہ بھی ہے کہ یہ واقعی سولڈ آدمی منع کرتا ہے کہ میری تعظیم نہیں کرو، پھر تو کرنی چاہیے. اب بعد ایسے بزرگ ایک ہے ملامتیہ گروہ کہلاتا ہے اہل اللہ کا، وہ ہم وہ نہیں کر سکتے نا ہم لوگ، کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے کہ شاید ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک اس کا ہے کہ یہ غالباً حج کے لیے چلے، مکہ پاک کے قریب پہنچے تو ان کی شہرت بہت تھی، جن اب نام شاید میں بھولا ہوں، شاید یہی نام ہو. شہرت بہت تھی تو لوگ جمع ہوئے استقبال کے لیے. ان کو پتہ چل گیا، اور وہ رمضان میں دن کا وقت تھا کہ اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے. جمع ہوئے لوگ استقبال کے لیے. اب ان کو جو تھا، انہوں نے بولا کہ یار یہ تو صحیح ہوا نہیں، آدمی پھول پڑتا ہے اس سے. تو ہم تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں نا، یہ جمع ہوئے ہوں کو کس طرح انہوں نے منتشر کیا. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور دن کا وقت تھا، ان کا سفر میں تھے. یہ انہوں نے روٹی نکالی جھولی سے، روزہ نہیں رکھا، رانگ نمبر لگ گیا، یہ کوئی اور ہے. لوگ برا بھلا کہتے ہوئے نکل گئے اور یہ مزے سے مکہ شریف میں داخل ہو گئے. تو مسافر کے لیے روزہ جو ہے وہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے.
بعد میں رکھ لے. اگرچہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حرج نہ ہو تو رکھ لے, لیکن یہاں اپنے نفس کو سزا دی انہوں نے کہ نہیں, یہ میری تعریفیں کریں گے, میرے ہاتھ چومیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں, گلے ملیں گے, مبارکبادیاں دیں گے, میرا نفس جو ہے مجھے کہیں پھنسا نہ دے مجھے مصیبت میں. یہ وہ تھے. ایک بزرگ کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی, انہوں نے لوگوں کے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر وہ کسی کا کوٹ لٹک رہا تھا وضو خانے پر, اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا نہیں, تو یہ انہوں نے وہ کوٹ پہن لیا, تو چلے لوگوں نے پکڑ لیا اور مطلب جو بھی کرنا تھا کیا. اور وہ یعنی کہ یہ ملامتیا گروہ ہے, ہم نہیں کر سکتے اس طرح, تو ملامتیا گروہ ہے, تو اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ مسجد کا چور مشہور ہوا, میں اس طرح فرماتے کہ میں اس لیے تاکہ لوگ میری عزت نہ کریں اور میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں میں. تو یہ مخلصین بھی تھے. ہم یوں کریں گے تو ہزار کو جا کے سنا ہے میں نے یوں کیا تھا, میرا کارنامہ پتا ہے, سب کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ ہے مطلب یہ کہ بزرگوں کے اس طرح کے اگر نکالنے جمع کرنے جائیں تو شاید اچھے خاصے جمع ہو جائے طرح طرح کے, لیکن اس طرح کے بزرگوں کو ہم فالو نہیں کر سکتے, ہم کر نہیں سکتے, ہمارا کام نہیں. یہ ان کے کبھی کبھی اس طرح کے واقعات, ان کی کوئی ایسی کیفیات ہوتی ہوں گی جس میں یہ کر گزرتے ہوں گے اس طرح کے کام. سے ہم پر یہ کیفیت طاری کب ہوتی ہے؟ ہم پر تو یہ ہے کہ اب حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, تو وہ ڈنکے بجاتے رہتے ہیں, ڈنکے ہم لوگ بجاتے رہتے ہیں, اور لوگ عزت, تعظیم, دعوتیں, تحفے, تحائف, اور لجاجت, میرا بچہ بیمار ہے, دعا کرنا, مکے میں دعا کرنا, مدینے میں دعا کرنا, تو مزہ آتا ہے نفس کو, سلام عرض کرنا تو خوشی ہوتی ہے. ہمارا انداز یہ ہے, اس پر بھی غور کرنا چاہیے. حج کا میں حج پہ جا رہا ہوں, مدینے جا رہا ہوں, عمرے پہ جا رہا ہوں, میں کہنے میں حرج شرعاً حرج نہیں ہے, دل پہ غور کر کے میں کہے قائم کر لے رہا ہوں. یہ کہ لوگ میری تھوڑی تب امپریشن پڑے میرا, دعوت ملے یا مجھے دعا کے لیے لجاجت کے ساتھ عرض کریں میری, یعنی کہ یوں, تو یہ خطرناک نیتیں ہیں. تو ان نیتوں سے بچنا ہوتا بڑا دشوار ہے. اور اب انداز زندگی کا ایسا ہے کہ بچنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے, لیکن کم از کم یہ کہ جتنا ہو سکے آدمی بلا ضرورت کسی کو تذکرہ اگر نہ کرے تو کیا حرج ہے. اور نفس کروا رہا نہیں یار, بولو اس کو, بولو اس کو, بولو, یہ پھر واٹ از دس, کیا ہے, کیوں ایسا دل کرتا ہے اس کو بولو اس کو بولو. ہاں ماں باپ کو بولنا ہے, خاندان میں نہیں بولتے ان کو برا لگے گا کہ ہم کو نہیں بتایا, تو یہاں بولنا ہوگا. تو جہاں ضرورت ہے, قریبی دوست ہیں ان کو بتائے بغیر چلے جائیں گے, ان کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے کہ میرے سے چھپایا, پھر وہ ناراضی ہو رہی ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہ الگ بات ہے کہ آدمی بولے. تو اگر کوئی ویسے ہی ایک ایک کو پکڑ کے بولتا ہے, ہم اس کی نیت پر شک نہیں کریں گے کہ یہ ریا کر رہا ہے فلاں, یہ جانے اس کا رب جانے, ٹھیک ہے نا. ہاں اپنے اوپر کہ میں کیوں ہر ایک کو پکڑ کے بول رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں, یہ میں نے سوچنا ہے. میری آخرت میرے حوالے اس معاملے میں کہ میرا رب جانتا ہے میری نیت کیا ہے. اگر اس لیے بولتا ہے کہ میری عزت ہو, شہرت ہو, واہ واہ ہو, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مسئلے تو کھڑے ہی ہیں اس کے لیے. انما الاعمال بالنیات, ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہے. تو اس کے معنی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کو لکھ کر لگا دے کہ بھائی وہ سادات کرام کا آدھی فیس پر علاج ہوگا, اب لکھ کر لگا لیا, اب اس میں دل کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. واہ بھائی بڑا عاشق رسول ہے, سادات کرام کا شیدائی ہے. تو پھر یہ کہ جو, اور نیت اگر یہ بنتی ہے کہ اس طرح لکھوں گا نا تو گاہک بڑھیں گے, پیشنٹ بڑھیں گے میرے, اور دھندا چمکے گا, تو یہ اس کی نیت جو ہے یہ مذموم ہے, خطرناک ہے. یہ تو اب اللہ کے لیے نہیں کر رہا نا, ایڈورٹائزمنٹ کر رہا کہ دوسری جگہ سے میں کھینچ لوں گا پیسے, یا اس کو آدھا دوں گا تو یہ چلو 200 کی دوا دی تو 100 روپے بچ گئے, 1500 اور آ جائیں گے میرے پاس, تو اتنے گاہک آ جائیں گے یہ لکھنے کی وجہ سے.
تو یہ ہر ایک میں نیت کو دیکھنا ہے کہ اپنی نیت کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور سوال یہ آیا ہے کہ کیا بچوں کو انتقال کے بعد بچوں سے بھی فرشتے قبر میں سوالات کرتے ہیں جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ مختلف علماء کے اقوال کے ایک قول اعلیٰ حضرت یہ فرمایا کہ قبر میں بچے کو سوالات ہوں گے اور منکر نکیر سوالات کرتے ہوئے وہ جوابات بھی ان کو سکھاتے رہیں گے کہ یہ جواب دے دو وہ جواب دے دو. یوں بچے کا امتحان ہوا. اور ایک قول یہ کہ سوال جواب بچے سے ہوں گے ہی نہیں قبر میں. قول مانے کہنا، ارشاد، فرمانا. تو علماء کے قرآن و حدیث سے یہ جو ان حضرات کی علمی صلاحیت کے مطابق یہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں یہ وہ قول ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے قول نہیں کر سکتے، ہم کسی کا قول بیان کر سکتے ہیں کہ یوں فرمایا ہے. لیکن یہ کہ نابالغ بچہ جو ہے علماء کا یہ قول میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت پہ چلا جائے گا. جمہور علماء کا یہ ارشاد ہے کہ ان سے کوئی سوال جواب قیامت کے دن نہیں ہوں گے اور نابالغ بچے کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، شمار نہیں ہوتا نا. تو یوں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ چلے جائیں گے. یہ سن کر میں نے دیکھا بعض بچے اس زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کے یہ تمنا کرتے ہیں جو نابالغ کہ ہم نپٹ جائیں تو اچھا ہے، نابالغی میں بڑے ہو کر گناہوں سے بچنا مشکل ہے. یہ بولتے بھی ہیں بعض اوقات، لیکن ظاہر ہے کہ خودکشی کریں گے تو اس کی اجازت تو یقیناً نہیں ہے، کبھی سنا بھی نہیں کسی نے کی ہو. لیکن یہ کہ اس طرح ان کے جذبات بنتے ہیں. یہ بھی ایک جنت کا شوق اور اللہ کا خوف اس سوچ میں بھی جھلک رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے کہ جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ اللہ پاک کی مصلحت ہے. فالمدبرات امرا، یعنی کہ فرشتے تدبیریں فرماتے ہیں، ملک الموت روح نکالتے ہیں، اسرافیل سور پھونکیں گے، جبریل امین وحی لانے کا کام، پھر یہ کہ اور بارشوں کا، اور یہ حضرت رعد ہو تو بادلوں پر. تو یوں ایک نظام بنا ہوا اللہ پاک کا. سلطنت میں نظام تو ہوتا ہے لیکن عام طور پر دنیاوی بادشاہ تو مجبور ہوتا ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے اس کو تو رکھنے ہی پڑیں گے اپنے معاونین. لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ جتنے بھی انہوں نے اللہ پاک نے اپنی مرضی سے اپنی اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے. تو اعمال نامہ بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، قبر میں سوالات کے نظام بنے ہوئے ہیں، مر ربوں کا وغیرہ. تو یہ اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اللہ پاک نے جو بھی نظام بنایا وہ اس کی مرضی سے، اس کی حکمت ہے، اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں وسوسوں میں نہ پڑیں. جو نظام بنا ہوا ہے، جو قرآن و حدیث سے ہم تک باتیں پہنچی ہم اس کو مانیں. ورنہ یہ بھی کیا ضروری تھا کہ نبی اللہ نے بھیجے؟ نبی کا محتاج تھوڑی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا، جس کو چاہتا ہے وہ نہ ہوتا، اور اب بھی ہوتا اسی کی مرضی سے. نبی علیہ السلام کا کام بھی پہنچانا ہے کسی کو. مطلب ہے کہ حقیقت میں مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان کو اتارنا یا اس کو قائل کرنا یہ نبی کے ذمہ نہیں ہے، پہنچانا. اس طرح ہم لوگ جو ہے مبلغین بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، یار مانتا ہے نہیں، چھوڑو یار کیا فائدہ. جب نبی کو بھی یہ کام نہیں سونپا گیا کہ جس غیر مسلم کو تم بنوا کر ہی چھوڑو، ایسا تو نہیں ہے. تو تم پر کب ذمہ داری آ گئی کہ اس کو نمازی بنا کر ہی چھوڑو، سنت کا پابند بنا کر ہی چھوڑو، فلاں گناہ اس کو چھڑا کر ہی. ہم نے پہنچا دیا بھائی نماز پڑھا کریں، یہ ثواب اپنا کرا ہو گیا. یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں تو آسان ہو گیا. ہم کائے کو اس میں مطلب نہیں پڑھے. ہماری کوشش ہونی چاہیے، کڑنا بھی چاہیے، دل جلانا بھی چاہیے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھے کاش 100 مرتبہ اس کو کہیں. لیکن یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ میرا کام نمازی بنانا نہیں ہے، نماز کی دعوت دینا ہے. رب نمازی بنائے گا.
रब चाहेगा तो वो नमाज पढ़ेगा, रब चाहेगा तो मैंने जिसको नेकी की दावत थी वो उसको अमली जामा पहनाएगा। मेरा काम कहना, वमा अलैना इल्लल बलाग, और हमारा काम तो सिर्फ पहुंचा देना है। तबलीग के लफ्ज़ी माना है पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने माशाल्लाह ये जो इरशाद फरमाया कि अगर कोई बात ना माने तो बिल्कुल दिल तो जलता है, तो दिल जलने की इजाज़त तो है, मगर अगर दिल जले तो किसी को बोल के जलाना नहीं चाहिए। अब आप मतलब कहते हैं दिल बहुत जला है, तो बातों का दिल ऐसा जलता है कि फिर ज़बान चलती है। दिल जले ज़बान चले, सामने वाला जले, तो यूँ फिर उल्टा हो जाता है। डांट डपट नहीं करना। हाँ, वो डांट डपट